اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور 4 سال تمام ریاستی طاقت ہونے کے باوجود ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. چاہے وہ کرپشن نواز شریف کے خلاف کیس ہو، چاہے مریم نواز کے خلاف ہو، چاہے شہباز شریف کے خلاف ہو، چاہے حمزہ شہباز کے خلاف ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی ہر جو قیادت ہے جن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. جب کرپشن نہ ملی تو ہیروئن کے کیسز بنا دیے. جب کوئی اس کو الزام کو ثابت نہیں کر سکے، ملک کے ساتھ جو معاشی تباہی، نوجوان کی بے روزگاری، عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنا، تمام خارجہ پالیسی، کشمیر کا سودا، دوست ممالک کو ناراض کرنا، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کا خمیازہ پاکستان یا پاکستان کی عوام نے نہ اس کا سامنا کیا. پچھلے 9 ماہ کی کہانی سائفر کی سازش، عالمی سازش، امپورٹڈ حکومت کے تماشے سے شروع ہوئی. کبھی اسلام آباد لانگ مارچ پہنچ رہے ہیں، کبھی خیبر پختونخوا سے لانگ مارچ چل رہا ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں پولیس والوں کے سر توڑے جا رہے ہیں، کبھی لاہور میں اپنے عہدیداروں کے گھروں سے پولیس والوں کے پیٹ میں گولیاں ڈل رہی ہیں. کیونکہ 9 ماہ میں یہ شخص جانتا ہے، جو کہہ رہا ہے عالمی سازش نہیں ہوئی تھی، سائفر کی کوئی کہانی نہیں تھی، امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی تھی. وہ سازش امریکہ، عالمی سازش، امپورٹڈ سازش چلتی ہوئی شہباز شریف، نواز شریف، اس کے بعد وہ محسن نقوی، اور اب کچھ بھی نہیں اس ملک کے خلاف ہوا تھا. جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ سازش کی تھی. اور اس پوری کہانی کے اوپر پچھلے 9-10 ماہ میں جو تماشے کیے گئے، مطلب ہر روز ایک نئی فلم، اور وہ صرف اسی لیے. آج پاکستان کی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت ملک کے اندر دن رات محنت کر کے ان کے آئی ایم ایف پروگرام کو ری نیگوشیٹ کیا، ان کے آئی ایم ایف پروگرام کو، ان کے دستخط شدہ پروگرام کو، جس نے ملک کی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا، جس پہ عمران خان صاحب کے دستخط تھے، ان کے اس پروگرام کو ری نیگوشیٹ کر کے ہر روز دن رات پاکستان کی عوام کے لیے ریلیف مانگتے ہیں. ہر روز اس دل سے، اس تکلیف سے سوتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو اس 4 سال کی معاشی تباہی، اس مہنگائی کے طوفان سے کیسے نکالیں. اور جس وقت حالات بہتر ہوتے ہیں ایک تماشے کا اعلان ہوتا ہے، جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اعلان ہوتا ہے تو اس وقت سائفر کے ساتھ کھیلنے کا ہوتا ہے. جس وقت ملک کے اندر معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کا، آئی ایم ایف کے نیگوسیشن کا، ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا، ملک کی معیشت کے سمت کو ٹھیک کرنے کا کوئی بھی کسی قسم کی طرف سے کوئی اندیشہ ہوتا ہے، اس وقت ایک تماشا. کیونکہ یہ اب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کی تمام بیانیاں ہر روز یہ خود اس کو دفن کرتے ہیں. یہ جیل بھرو تحریک ایک شخص ہے، صرف آپ لوگوں کے لیے میں دہرانا چاہتی ہوں. ایک شخص فورن فنڈنگ میں 14 نومبر 2014 سے فرار ہے. وہ الیکشن کمیشن میں نہیں پیش ہوتا، وہ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوتا، وہ ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتا، وہ نیب میں پیش نہیں ہوتا، وہ سیشن کورٹ میں پیش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چور ہے، کیونکہ وہ فورن فنڈر ہے، کیونکہ اس نے ملک کے خلاف خیرات کے پیسے اس نے اپنے سیاسی مقاصد اور ملک کے خلاف سازش کرنے میں استعمال کی. یہ تماشا 2011 سے جاری ہے. اس کے بعد توشہ خانہ میں 23 نومبر 2020 سے فرار ہے. عدالت پیش نہیں ہوتا، سیشن کورٹ پیش نہیں ہوتا، ہائی کورٹ پیش نہیں ہوتا، ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتا، سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چور ہے توشہ خانہ کا، کیونکہ اس نے گھڑیاں بیچی ہیں، کیونکہ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے.
اس کے بعد آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، آپ مجرم ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو، چاہے وہ ہیروں کا لین دین ہو، چاہے وہ سائفر کی سازش ہو ملک کے خلاف، چاہے وہ 190 ملین کی بات ہو، چاہے وہ القادر ٹرسٹ کی بات ہو. یہ وہ کیسز ہیں جس میں عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے وہ کسی بھی ادارے کے سامنے، کسی بھی انویسٹیگیشن کے سامنے اور کسی بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا. ہر روز تاریخ مؤخر ہوتی ہے، ہر روز کیس ملتوی ہوتا ہے، ہر روز نوٹس دیا جاتا ہے. اور یہ حکومت، یہ جو عدالت میں بلایا جاتا ہے، یہ حکومت نہیں بلاتی، یہ عدالت بلاتی ہے. جو عدالت نواز شریف کو بلاتی تھی، جو عدالت شہباز شریف کو بلاتی تھی، جو عدالت مریم نواز کو بلاتی تھی، جو عدالت حمزہ شہباز کو بلاتی تھی، آج تک شاہد خاقان عباسی نیب کی عدالت میں جاتا ہے، جواب دیتا ہے ایل این جی کا، جو ایل این جی کے ڈاکے یہ ڈال گئے جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر انرجی کی اب بحران ہے. آج بھی جو عدالت احسن اقبال کو بلاتی تھی، جو عدالت سعد رفیق کو، سلمان رفیق کو بلاتی تھی، جو عدالت رانا ثناء اللہ کو بلاتی تھی، تو عدالت جب بلاتی تھی تو عدالت پہ حملہ کرنے کے لیے شہریوں کو انسائٹ کرتے تھے. یا آج شاہد خاقان عباسی کل عدالت میں تاخیر سے پیش ہوئے، ناقابل وارنٹ گرفتاری کے، ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے. ادھر ہر روز مؤخر، ہر روز ملتوی، ہر روز آپ ان کو موقع دے رہے ہیں. جو شخص غنڈہ گردی کرتا ہے، جو شخص بدماشی کرتا ہے، جو شخص آپ کے قانون اور آئین کا منہ چڑھاتا ہے، جو شخص دھونس اور دھمکی سے، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے ادارے ہوں، کہتا ہے میں پیش نہیں ہوں گا، اور وہ اس لیے اور ان کو آپ گرفتار کریں تو کہتے ہیں سیاسی انتقام ہے. یہ چارج شیٹ ہے، یہ شیٹ ہے جس کا جواب عمران خان کو دینا پڑے گا. اب آج کا تماشا، آج تماشا کیا ہے کہ آپ کو عدالت بلا رہی ہے، آپ کو ایف آئی اے بلا رہی ہے، آپ کو نیب بلا رہی ہے، آپ کو ادارے بلا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیل بھرو تحریک، جس کی آغاز ضمانت سے شروع ہوتی ہے. لیڈر کے تحریکیں جو جیل بھرو کی ہوتی ہیں وہ ضمانت سے شروع ہوتی ہیں. ضمانت سے شروع ہونے والی تو جیل بچو تحریک ہوتی ہے، کہ جو جیل سے بچنے کی تحریک ہے، بیل بیفور اریسٹ کی، وہ عمران خان صاحب نے لی ہے کل لاہور ہائی کورٹ سے. تو یہ تو جیل بھرو تحریک نہیں ہے، یہ تو جیل بچو تحریک ہے. اور جیل بھرو تحریک کیوں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیونکہ توشہ خانہ اور سائفر کی کہانی ختم، کیونکہ عالمی سازش کی کہانی ختم، کیونکہ امپورٹڈ حکومت کی کہانی ختم، کیونکہ آپ کے پاس توشہ خانہ کا جواب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس فورن فنڈنگ کا جواب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس 190 ملین کا جواب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس 3 سے 5 کیرٹ کا جواب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس عالمی سازش کا جواب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس القادر ٹرسٹ کا جواب نہیں. تو اس لیے آپ جیل بھرو تحریک کی فلم شروع کر دی. پہلے 9 مہینے میں 12 تماشے اور اب ایک 13واں تماشا شروع کر دیے. کیوں جیل بھرو تحریک؟ جیل بھرو تحریک اس لیے کیونکہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. سیاسی عدم استحکام اس لیے کہ ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے خارجہ تعلقات ٹھیک کر رہی ہے. کیونکہ آج چائنیز بینک کا جو اعلان ہوا ہے $70 کروڑ کا، کیوں اس لیے جیل بھرو تحریک ہو رہی ہے. یہ جیل بھرو تحریک کوئی تحریک نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے. ایک طرف تماشے کرو، ایک طرف سیاسی عدم استحکام، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تماشا کرو، اور دوسری طرف آپ کہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو. اور آج بیان آ رہا تھا عمران خان صاحب کا کہ متوسط طبقے کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے. متوسط طبقہ 150 روپے کلو چینی، ایک اپنے گھر کی خاتون کے انگوٹھے پہ 1 کلو چینی رمضان کے مہینے میں کھڑا ہو کر لیتا تھا. متوسط طبقہ 52 روپے کلو چینی کی بجائے 150 روپے کلو چینی مانگتا تھا، روتا تھا، قطاروں میں کھڑا ہوتا تھا، نہیں ملتی تھی. متوسط طبقہ 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک 120 روپے کلو آٹا خریدتا تھا. متوسط طبقہ مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگا گھی 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک خریدتا آیا.
متوسط طبقے کے اوپر بوجھ، مہنگائی اور بے روزگاری کا IMF کا عمران خان کی جو ڈیل تھی اس کی وجہ سے یہ بوجھ پڑا. تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ بیان دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تماشا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور بات کرتے ہو مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ. مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ، ملک اور قرضوں کا بوجھ ملک کی تاریخ میں اگر اس ملک اور عوام پہ کسی نے ڈالا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. آج اگر متوسط طبقے کے اوپر مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ ہے تو تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہارے ڈاکے، تمہاری چوریوں کی وجہ سے. اور گھریلو خاتون کو نوٹس چلا گیا نیب کا. واہ 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 واہ. یہ گھریلو خاتون کو نوٹس نہیں گیا. یہ گھریلو خاتون جو 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں، مجھے 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے. اس گھریلو خاتون نے سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ کے ساتھ جوڑنے کو لیے کہا، غداری کے مقدمے کے ساتھ جوڑنے. یہی گھریلو خاتون القادر ٹرسٹ میں ٹرسٹی ہے اس بورڈ کی جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں. اس گھریلو خاتون کے جادو ٹونے نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. اس گھریلو خاتون نے 190 ملین کا ہر جو آفیشل تقرری ہے وہ اس گھریلو خاتون نے کی ہے. فرح خان نے اس کی فرنٹ مین تھی. یہ گھریلو خاتون ہے. اگر گھریلو خاتون ہے تو FIA کے آگے پیش اور کہے میں گھریلو خاتون ہوں. کبھی حجاب کے پیچھے، کبھی جادو ٹونے کے پیچھے، کبھی سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ اور غداری کے ساتھ لنک کر دو، کیونکہ یہ سوال پوچھیں گے ہم سے. توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچتی رہی گھریلو خاتون، 5 کیرٹ کے ہیرے بٹورتی رہی گھریلو خاتون، ہیروں کے ہار توشہ خانہ سے چوری کرتی رہی گھریلو خاتون. القادر ٹرسٹ جو خزانہ سرکاری ہے اس کی بورڈ آف ٹرسٹی بن گئی گھریلو خاتون. سیاسی تقرریاں، آفیشل تقرریاں، پنجاب کی تقرریاں، پاک پتن ہو یا زمان پاک ہو، وہاں بریف کیس آتے رہے، گھریلو خاتون وصول کرتی رہی. اور اگر نہیں کیا تو پیش ہو FIA کے سامنے، کہیں میں گھریلو خاتون تھی، بتائیں کہ میں نے گھڑیاں چوری نہیں کی، بتائیں کہ میں القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹی نہیں ہوں، بتائیں کہ 190 ملین کا جو بٹورنے کا جو میں نے جیب میں ڈالا اپنے دوست کے، وہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا. بتائیں کہ وہ اس آڈیو میں 3 کیرٹ کا ہیرا، 5 کیرٹ کا ہیرا میرے لیے نہیں مانگا گیا. بتائیں کہ میں نے توشہ خانہ کے گلے کے ہار، ہیروں کے ہار چوری نہیں کیے. یہ گھریلو خاتون کا ڈرامہ اور تماشا بند کریں. کوئی گھریلو خاتون نہیں تھی. وہ آپ کی چوری کی ایڈوائزر تھی، وہ آپ کی جیبیں بھرنے کی ایڈوائزر تھی. انہوں نے جیبیں بھری، انہوں نے یہ تمام اسٹریٹجکلی سرکاری خزانے کو لوٹنے کی کوشش کی. اور میڈیا سے بھی میری درخواست ہے، میڈیا سے بھی میری، اگر آپ ملک میں 24 گھنٹے پولیٹیکل عدم استحکام دکھائیں گے، اگر یہ تماشا نوٹنکی دکھائیں گے تو اس ملک کو صرف اور صرف اس کی جڑیں کمزور ہوں گی، جس کو پچھلے 10 سال میں اس بیانیے نے کمزور اور تقسیم کیا ہے. جہاں خبر آتی ہے کسی معیشت کو ٹھیک کرنے کی، جہاں خبر آتی ہے کہ ملک کے اندر غریب کو ریلیف دیا جا رہا ہے، جہاں خبر آتی ہے کہ کوئی دوست ملک ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، وہاں یہ تماشا اور نوٹنکی لگا دیتا ہے. کبھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیتا ہے، کبھی جیل بھرو تحریک کا. کیوں جائیں جیل بھرو تحریک میں لوگ؟ اور ایک اور بات میں، یہ جیل بھرو تحریک کا جو تماشا اور ڈرامہ ہے نا، اس میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. 1.25 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی، 200 لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. بھئی کیوں گرفتار ہو رہے ہیں؟ سوال عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا، سوال عمران خان کی بیوی سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا. سائفر کے اندر فورن منسٹر کو بلایا جا رہا ہے، سائفر کے اندر فواد چودھری صاحب کو بلایا جا رہا ہے. IMF کو خط لکھ دو. شوکت ترین صاحب نے کہا کہ پنجاب کے فائنانس منسٹر کو اور KTK کے فائنانس منسٹر کو کہ آپ لکھ دیں IMF کو خط. آپ کو جواب کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو 190 ملین کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو سائفر کے لیے بلایا جا رہا ہے، توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری اور اس کو بیچنے میں بلایا جا رہا ہے. آپ کو کیا یہ کوئی سیاسی تحریک ہے؟ یہ سیاسی گرفتاریاں نہیں ہیں، یہ مجرموں کی گرفتاریاں ہیں. اور یہ سیاسی ڈرامہ کر کے، یہ سیاسی تماشا کر کے، یہ روز فلمیں چلا کے یہ تماشے نہ کرو. عمران خان جواب دے، کیوں نہیں جاتا FIA؟ نواز شریف JIT گیا تھا نا،
اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا. تم زمان پاک کے بنکر بند میں بیٹھ جاؤ لوگوں اور تمہارے بچے برطانیہ میں سیریں کریں اور تم لوگوں کے بچوں کو کہو کہ جیلوں میں جائیں. کیوں؟ اور تمہیں 1.25 کروڑ کی آبادی لاہور کی 200 لوگ گرفتار اور 12 کروڑ کی آبادی پنجاب میں اور 1200 لوگ جیل برو تحریک ہو رہی ہے. جی واہ 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 واہ. اور جیل برو تحریک کا جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو مجرم ہے، جس سے سوال ہو رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے زمان پاک کے بنکر بند میں ضمانت پارک بنا کر. اس کو یہ تماشے کس کو دکھا رہے ہو؟ اور یہ کوئی عوام کے لیے درد اور عوام کے لیے تحریک نہیں ہے. یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. یہ اس فورن فنڈنگ کی کڑی ہے جو یہ فورن فنڈنگ بٹور کے ملک کے خلاف سازش کرتے رہے. تمہیں عوام کا درد تھا تو 52 روپے 5 سال نواز شریف نے چینی رکھی تھی کلو. کیوں تم نے 150 پہ پہنچائی؟ کیوں تم نے اپنے LNG اور پیٹرولیم مافیا کو بٹھا کر دونوں ہاتھوں سے چوریاں کروائیں؟ کیوں تم نے آٹا مہنگا کیا، گیس مہنگی کی، بجلی مہنگی کی، فورن تعلقات خراب کیے؟ کیوں تم نے کشمیر کا سودا کروایا؟ تمہیں بہت درد تھا، تمہیں بڑا دکھ تھا. اور آج تم سے سوال پوچھتے ہیں، آج تم سے اور کہتے تھے پر میں نہیں کہہ رہی، کیا کہتے تھے؟ پرویز الہی صاحب کون ہے؟ کیا کہتا تھا عمران خان؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. آج پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو عمران خان کے بقول پاکستان کی سب سے بڑی ڈاکو پارٹی کا صدر بن گیا ہے. یہ عمران خان کی گفتگو تھی. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے. جو جس کو ڈاکو کہتا تھا ان کو بھی شاباش کہ وہ ڈاکو پارٹی کے صدر بن گئے ہیں. جو ان کو ڈاکو کہتے تھے اور جو ان کو ڈاکو کہتے تھے ان کو بھی شاباش کہ اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا. یہ ہے ان کی اصلیت، یہ ہے ان کے تماشے. ہمارے پاس جواب تھے نا. آج جو لوگ ان کے ساتھ ان کے بہکاوے میں آتے ہیں، ان کے دھوکے میں آتے ہیں، وہ پوچھیں نا، وہ پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر دینے تھے کدھر ہے؟ وہ پوچھیں 1 کروڑ نوکری دینی تھی کدھر ہے؟ وہ پوچھیں ملک کی معیشت کو کیوں تباہ کیا؟ وہ پوچھیں ہمیں بے روزگار کیوں کیا؟ اور کیا اگر عمران خان صاحب سلیکٹ ہو کر ہی آئے تھے تو جو وعدے کیے تھے 90 دن کی کرپشن میں ملک کو کرپشن کا اکھاڑا بنا دیا، بنی گالا کو مرکز بنا دیا کرپشن کا اور جیب بھرو تحریک کا، وہ ان کے دماغ میں یہ سوال نہیں آتے؟ جو 22 اپریل 2022 کو کہتا تھا ملک کے خلاف امپورٹڈ سازش ہو گئی، امریکہ نے سازش کر لی، وہ آج کہتا ہے کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. جو کہتا تھا سائفر سے کھیلو، وہ معیشت سے کھیل کے چلا گیا، وہ بے روزگاری سے کھیل کر چلا گیا، وہ ملک کے خارجہ جو امور تھے ان سے کھیل کر چلا گیا، وہ ملک کے اندر لوٹ مار ڈاکے کا بازار گرم کر کے چلا گیا، وہ اپنی جیبیں بھر کے چلا گیا. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو پارلیمنٹ نے اٹھا کے باہر پھینکا، ایک آئینی طریقے سے صدر سے آئین شکنی، سپیکر سے آئین شکنی، ڈپٹی سپیکر سے آئین شکنی، وزراء سے آئین شکنی، گورنر سے آئین شکنی، مطلب تم نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور تم سے سوال پوچھو تو تم کہتے ہو کہ یہ میرے خلاف ملک کے خلاف سازش ہے، اور پھر کہتے ہو سازش نہیں ہے، پھر کہتے ہو جنرل باجوہ نے سازش کی تھی. پھر عدالتیں بلاتی ہیں، وہ عوام کو انسائٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے عدالت نے بلایا ہے میرے جرم میں، تو چلو لاہور ہائی کورٹ چلو اور حملہ کرو. عدالت بلاتی ہے شاہد خاقان عباسی کو، وزیر اعظم رہا ہے ملک کا، 5 منٹ لیٹ ہوتا ہے تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوتے ہیں. عدالت میں شور ہوتا تھا تو مریم نواز کو کہتے تھے کہ ہم کیوں نہ آرڈر جاری کر دیں. اور آج پورا ایک شخص غنڈہ گردی کر کے، ایک شخص بدماشی کر کے، ایک شخص لوگوں کو ورغلا کر عدالت کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، ضمانت ہو گئی. مطلب یہ آپ ملک کو، آپ ریاست کو ایک شخص کی انا، ایک شخص کا خوف، ایک شخص کی تکبر، ایک شخص کا بغض، اس کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں. یہ کہیں نہیں رکے گا عمل. اور یہ جو تماشا اور یہ جو ڈرامہ ہے نا جیل بھرو تحریک کا،
मासूम लोगों को सड़कों पे निकाल के, कितने लोग, 200 लोग, उन 200 लोगों की शुरुआत इमरान खान की गिरफ्तारी से होनी चाहिए। जिस शख्स ने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की है, जिस शख्स ने वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर मुल्क के सरकारी खजाने को लूटा है, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, आज उसका कोई जवाब ही नहीं। और जवाब नहीं तो घरेलू खातून, जवाब नहीं तो जेल बचो तहरीक। ये कौन सी जेल भरो तहरीक है? ये कौन सी जेल भरो तहरीक है जिसका लीडर जो है वो प्लस्तर बांधकर जमानत पार्क में बैठा हुआ है? ये तो जेल बचो तहरीक है। ये तमाशा जो है इसको बंद होना चाहिए। जी जावेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज। आईएमएफ से जो डील की बात आप कर रहे हैं, उनकी दूसरा मूवमेंट भी करते रहते हैं कि इमरान खान की हुई डील को जो वो आपने डिवाइड किया, उस पर निगोशिएट किया, तो कौन से ऐसे विकास हैं जो कि इमरान खान के जो डील में शामिल थे और आपकी डील में वो शामिल नहीं है? और दूसरी बात ये कि अगर चौधरी परवेज लाही आज पीटीएम में शामिल हुए हैं तो अली बाबा 40 चोर भी आज आप ही लोगों के साथ बैठे हैं, क्या करें? देखें, पहले तो जो आपने आईएमएफ की डील की बात की, ये आईएमएफ की डील इमरान खान की डील है, जिसको आज वो खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिस पे आज खुद ही सवाल उठा रहे हैं। क्या अच्छा होता कि उस वक्त वजीर आजम इमरान खान, सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान जो था, वो उस आईएमएफ की डील को क्वेश्चन करता, जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर महंगाई है। और जब उसका सवाल पूछते हैं तो एक मुजरिम जो है वो फ्लॉप फिल्म का हीरो बनने की कोशिश करता है। ये डील बिल्कुल वही डील है, बल्कि इस रीनिगोशिएशन डील में जो इस वक्त हमने आईएमएफ के साथ रीनिगोशिएट की है, जिसमें 500 से ज्यादा अरब के टैक्स लगने थे गरीब के ऊपर, उसको रीनिगोशिएट करके गरीब आवाम को रिलीफ दिलवाया। ये अगर कोई सवाल उठाता है इस आईएमएफ डील के ऊपर तो वो सवाल इमरान खान से बनता है। और आज अगर इमरान खान कोई बयान देता है तो वो अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये आईएमएफ की डील क्या है। हम 6.2% पे मुल्क को तरक्की करता छोड़कर गए थे, मनफी 1.5 के ऊपर इमरान खान लेकर आया था, जो कि 2019 में 7% और 8% के ऊपर जानी थी। हम मुल्क के अंदर बेरोजगारी को खत्म करके सीपेक जैसे मंसूबे, मोटरवे का जाल, सड़कों का जाल, अस्पताल और यूनिवर्सिटियां और बिजली के मंसूबे बनाकर गए थे। हम 14, 18, 16 घंटे की लोड शेडिंग को नारे में नहीं देकर गए थे, बिजली पैदा करके अवाम को देकर गए थे, जो आज आपके घरों में जलती है, जो इन 4 साल की नलाई की वजह से फिर शॉर्टफॉल है। सस्ती बिजली देकर गए थे। हम मुल्क की नौजवान को रोजगार देकर गए थे, जो कि ये जो साजिश थी ना, जिसका मोहरा इमरान खान था, उसने पाकिस्तान की अवाम को नुकसान पहुंचाया, उसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। क्यों किसी की जुर्रत नहीं हुई कश्मीर को 75 साल देखने की? क्यों इमरान खान ने कहा कि मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? ये सारे सवालात का जवाब आपको देना पड़ेगा। अपनी चोरियों का, अपने डाकों का, खजाने को लूटने का जेल भरो तहरीक या जेल बचो तहरीक या जमानत पार्क बनाकर आप बच नहीं सकते। 200 लोगों को वरगलाकर, आप मुल्क के अंदर फसाद मचाकर सिर्फ इस बात की दुश्मनी कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर कहीं हालात ठीक ना हो जाएं। जो मैं तबाही डाल के गया था, वो तबाही चलती रहे, वो अदम इस्तेकाम चलता रहे, वो मुल्क की मैशत हचकोले खाती रहे। जब कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, जब मुल्क की मैशत किसी सिमत जा रही होती है, ये किसी नौटंकी का ऐलान कर देता है, ये किसी तमाशे का ऐलान कर देता है। ये मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंटेंशनली खराब करने की कोशिश करता है, ताकि मुल्क में फसाद मचा रहे, मुल्क में अफरा तफरी मची रहे, जिसका मकसद था फैलाने का। अगर तुमने अवाम को बचाना है ना, तो फिर जमानत से, जेल से अपने आप को ना बचाओ, फिर अपने जराइम के अंदर जाके जवाबात दो। घरेलू खातून को साथ लेकर जाओ, जब साथ बैठकर घड़ियां चोरी करती थी, जब साथ बैठकर हीरों की अंगूठियां लेती थी, जब साथ बैठकर घड़ियां बेचती थी,
جب ساتھ بیٹھ کر 190 ملین کے ڈاکے ڈالتی تھی، جب ساتھ بیٹھ کر القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹی بنایا تھا، تو آج ساتھ لے کر جاؤ۔ جھوٹے جعلی مقدموں میں، زبردستی کے گواہوں میں، زبردستی اور مرضی کے فیصلوں میں ہمیں پتا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، اسی لیے اقامہ پہ ان کو آپ نے 3 دفعہ کے منتخب، لیکن پھر بھی کورٹ کے آگے پیش ہوتے تھے کیونکہ جواب تھا۔ جس کو گرفتار کیا مسلم لیگ نون کی قیادت، سب عدالتوں میں اور اداروں میں پیش ہوئے، 90 دن نیب کے اندر انویسٹیگیٹ ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئیں، بہنیں بھی ہوئیں، اور جن پہ الزام لگایا سب میرٹ کے اوپر بیل میں فارغ۔ نیب نے اپنے کیسز واپس لے لیے۔ عدالتوں کے فیصلے ہیں، کیونکہ جواب تھا۔ آج تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے دیکھیں، ایز این آفیشل اسپوکس پرسن میں بہت ہی ذمہ داری سے بات کروں گی، اور جو ان کا ریزگنیشن ہے آفتاب سلطان صاحب کا، اس ریزگنیشن کے اندر پرسنل ریزنز کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا۔ اگر کوئی ایسی وجوہات تھیں جن کا مجھے علم نہیں ہے تو وہ وجوہات جو ہیں وہ ان کو اپنے استعفے میں درج کرنی چاہیے۔ جی خالد محمود صاحب ایکسپریس سے۔ کیا فیصلہ ہو رہا ہے کہ 3 دفعات کے تحت ان کی گرفتاری ہوگی؟ کیا منسٹری آف انٹیریئر نے کوئی ان کے بارے میں کوئی قانون سازی یا لائحہ طے کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ وہ پنجاب حکومت لاہور میں وہ یہ تماشا کر رہے ہیں کیونکہ کے پی کے سے جھنڈی ہو چکی ہے۔ وہ کون ہے؟ ڈوگر صاحب، یہ ان کا تماشا ہے، ان کا تماشا ہے۔ کتنے دن ہو چل جائے گا؟ خیبر پختونخوا میں جیل بھرو تحریک کے آغاز کی، جیل جو اعلان ہے وہ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہ راول پنڈی سے کیوں نہیں شروع ہوتا؟ وہ لاہور میں ڈوگر صاحب کی اس میں پروٹیکشن میں کیوں شروع ہوتا ہے؟ اور 1.25 کروڑ کی آبادی میں 200 لوگوں کو آپ